تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ بھی تھا کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہہ کر بار بار کہا کرتے تھے تم لوگ ٹھہرے رہو، عورتوں کو نکل جانے دو، پھر بعد میں نکلنا۔ اور وہ بھی ایسی نماز نہیں، فجر کی نماز۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي غَلَس، تاریک ترین، اور ساری راتیں ان کی تاریک ہوتی تھیں، ان کا کوئی بلب نہیں تھا، ٹمٹماتے ہوئے دیے ہوتے تھے، چربی سے جلتے تھے، اور اس کو بہت خاص وقت موقع پر جلایا جاتا تھا ضرورت پوری کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی بھی فراوانی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور جلا کر کے پھر بجھا دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، عورتیں اور مرد نماز پڑھتے تھے تو کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا، عورتیں چلی جاتی تھیں نہ، عورتیں پہچان میں نہیں آتی تھیں۔ یہی وجہ ہے رات کی تاریکی میں آنے جانے کی وجہ سے ایک حادثہ بھی ثابت شدہ ہے سب صحابہ کرام کی زندگی میں، لیکن آفرین ہے ان عورتوں کو، ان مردوں کو، ان کے نبی کو، کہ ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں روکا۔ حادثے ہوئے، اور آج بازاروں کے لیے اجازت ہے، کھلی چھٹی، لیکن مسجدوں کے لیے اجازت نہیں ہے، مسجدوں کے لیے نہیں اجازت ہے، حتیٰ کہ عیدین میں اجازت نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاف ترین حدیث بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا اور کہا تو وہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی سب کے پاس دوپٹے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں بعض ایسے بھی صحابی تھے، ایک کپڑا میاں اور بیوی کے درمیان اگر میاں کو ضرورت ہوئی تو نکلنے لائق ایک کپڑا وہ پہن لیتا تھا، اور اگر بیوی کی ضرورت ہوئی پڑوس وڑوس میں کسی چیز کے لیے جانے کے لیے تو وہ پہن لیتی تھی، وہ گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ یہ تھا فقر و محتاجگی کا عالم۔ اللہ کے نبی نے کہا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کو بہنیں ان کی لپیٹ لیں آپس میں، اور لے آئیں عیدگاہ تک، تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے۔ پتہ نہیں کون سی دعا کسی کی کامیابی کی ضمانت بن جائے، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں جو تھیں وہاں، وہ رات میں نماز پڑھتی تھیں، دن میں نماز پڑھتی تھیں۔ اور ایک بار ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر، نام جانتے ہیں نا، انتہا درجے کے سنت پر عمل کے شیدائی، انتہا درجے کے، اپنے بیٹوں کے سامنے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لوڈیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ تو ان کے بیٹے بلال نے کیا کہا؟ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں ان کو روکوں گا۔ یعنی مرور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، لیکن عبداللہ ابن عمر حبر الامہ ہے، عبداللہ ابن عباس کی طرح سے بہت بڑے عالم، تو کہا فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، ان کے یہاں بدلتے ہوئے زمانے نہیں اصل ہیں، وہ اصل ہے جس کی بات اللہ کے اشارے کے بعد بغیر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ تَقُولُ لَنَمْنَعُنَّ أَنْتَ مَنْ، تیرا تو کون ہے، تیری کیا بساط ہے،
تو بہت سخت سخت بات کہی اپنے بیٹے کو، کہا میں کہتا ہوں نبی نے کہا اور تو کہتا میں یہ کروں گا؟ تو اصل کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی، اور بس کسی کا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اس اطاعنی کے اندر، اطاعنی کے اندر دنیا میں کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا نبی کے علاوہ، نبی کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہو سکتا قیامت تک کے لیے، صحابہ ابو بکر سے لے کر. تو ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اتباع کس کی کرنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.